کیا انہوں نے اپنے ہاں کوئی سسٹم تبدیل کر دیا؟ کیا انہوں نے سود حلال قرار دے دیا؟ کیا انہوں نے ویسٹ کی جمہوریت نافذ کر دی؟ کیا انہوں نے مغرب کے کچھ اور بہت سارے اصول جو ہیں وہ وہاں پر نافذ؟ کیا انہوں نے وہاں مخلوط تعلیم کا آغاز کر دیا؟ اگر ہندوستان سے ان کے تعلقات ہیں یا باقی جگہ ہیں، اور یا اول تو ہیں نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جتنی دشمنی ان کی ابھی تک ہندوستان سے چل رہی ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیب میں رومن سکے ہوتے تھے، آپ نے تو اپنی کرنسی بھی جاری نہیں کی۔ آپ کسروانی کباغ آپ نے خریدی تھی، آپ نے رومن پینٹ خریدی تھی، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسروانی کباب بیچے، 7 صحابہ کو آپ نے بیچا تھا یہودیوں کے پاس کہ جاؤ جا کے عبرانی علم حاصل کرو۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی آپ یورپ پڑھاتے ہیں جا کے، اصل جی اگر اقبال یورپ نہ جاتا تو اقبال ہی نہ بنتا۔ خیرہ نہ کر سکی مجھے دولت دعوت فرن، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونے تھے۔ یہاں کے لوگ تو مٹی کے کودے تھے، اس نے جا کے دیکھا بس آپ کی تربیت کیا کہتی ہے ان کے مقابلے میں۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کالے جھنڈے ان طالبان کو بھی نہ سمجھیں۔ بار بار کہا ہے کہ سیدنا امام مہدی کی ایک ہی نشانی ہے جو پکی ہے، جس کے بعد کالے جھنڈے نکلیں گے، اور نشانی یہ ہے کہ مدینہ سے ایک صاحب جان بچا کر مکہ آ جائیں گے۔ پہلی بات ہے کہ مدینہ اس قابل نہیں رہے گا کہ رہائش کو، وہاں حشر شروع ہو جائے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ وہاں آئیں گے تو رکن یمانی کے درمیان اور بس حجر اسود کے درمیان لوگ ان کو پہچان لیں گے، یعنی وہ ایک نون آدمی ہوگا جس پر لوگ سمجھتے ہوں گے جو واقعی ہمارا نجات دہندہ بن سکتا ہے۔ ان چند لوگوں کو تو نون ہوگا، وہ بیعت لینا چاہیں گے، وہ بیعت نہیں لیں گے، وہ بیعت زبردستی لیں گے ان سے کہ نہیں آپ کھڑے ہو۔ جب وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح کر دے گا۔ اس ایک رات میں اصلاح کے بارے میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ سے چرواہے تھے اور اتنا شاندار ایک پتھر مارتے تھے کہ کھوپڑی شیر کی پھاڑ دیتے تھے۔ تو جب بنی اسرائیل جو تھی وہ نکلی وہاں سے تو انہوں نے کہا لڑو، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو نہیں تھی کہ بدر میں جا کے لڑے۔ تو ان پہ غضب نازل ہوا، 40 سال وہ بھٹکتے رہے۔ 40 سال کے بعد ان کے جو پیغمبر تھے اس وقت شمون تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ لڑو، تو لڑنے کے طالوت کی مشہور واقعہ ہے۔ تو اتنا طاقتور آدمی تھا کہ اس نے پورا خود پہنا ہوا تھا اور اس کی صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی۔ تو یہ چرواہے تھے، یہ گھومتے گھامتے وہاں آئے، انہوں نے کہا مجھے کوئی موقع دیں کہ میں اس کو نشانہ لگاؤں۔ نشانہ لگایا، اس کی ایک آنکھ لگی، وہ مر گیا اور فتح ہو گیا۔ اس فتح کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے داؤد کو حکمت بھی عطا کر دی اور بادشاہت کے گر بھی سکھا دی۔ تو ایک تو یہ، اس کے مقابلے میں شام میں جو حکومت ہوگی جو بنو قلب کی ہوگی، وہاں سے لشکر آئے گا اور وہ بیضاء کے مقام پہ دھسا دیا جائے گا۔ یہ وہ نشانی ہوگی جس کو دیکھ کے کالے جھنڈے اٹھیں گے جہاں سے۔ پہلے امام مہدی کو آنے دیں، ان کی بیعت ہونے دیں، اس کے خلاف شام کا لشکر آنے دیں، اس لشکر کا زمین میں دھسا دینے دیں، پھر جو کالے جھنڈے ہوں گے پھر میں پوچھے گا، اعتراض کیجیے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ جی، دنیا کی فوڈ کی مونوپلی کے اوپر لڑائی ہے، چائنا کی اور اس کے بعد امریکہ کی۔ اور امریکہ بھی ظاہر بات ہے اس وقت جو گندم پیدا کرتا ہے اور آسٹریلیا پیدا کرتا ہے اپنی ضروریات سے کئی ہزار گنا زیادہ پیدا کرتا ہے اور وہ باہر بیچتا ہے۔ یہی صورتحال یوکرین کی تھی، یوکرین کی بھی بیسک لڑائی تو فوڈ کی لڑائی ہے، ان دا بگننگ یہی شروع ہوئی تھی، اور رشیا کی بھی ظاہر بات ہے سجین کی شروع ہوئی تھی، آئل۔ تو اس لڑائی کے اندر دجال کا بنیادی ہتھیار یہ ہوگا کہ وہ جہاں چاہے گا جس طرح کا غلہ پیدا کرنا چاہے گا۔ اب دیکھیں نا، وہ ایسے سیڈز دے رہے ہیں کہ جو آپ ایک ہی دفعہ لگائیں گے اس کے بعد دوبارہ اس کا جو سیڈ نکلے گا اس سے آپ فصل نہیں لے سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دوبارہ اگر آپ نے گندم اگانی ہے، چاول اگانا ہے، کپاس اگانی ہے، تو پھر جا کے کہیں گے بھائی جان مجھے سیڈ دو، مجھے بیج دو، میں لگاؤں۔ یعنی جو بیج آپ گھر میں اگائیں گے وہ اس کا وہ بالکل ایسے جیسے انڈا کھاتے ہیں آپ، یہ جو انڈا کھاتے ہیں یہ انڈا جو ہے فرمنٹیٹڈ نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ معاشی حملے تو ہیں، ادراک کس کو ہے؟ دیکھیں 1947 میں پاکستان جو ہے برصغیر پاک و ہند، اس پر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا اور 9% جو تھا ریونیو ٹیکس ہوتا تھا۔
اور اس پاکستان کے اندر دنیا کا بگیسٹ ایریگیشن سسٹم بنا ہے، دنیا کا شاندار ریلوے نظام بنا ہے، دنیا مال روڈ اکیلی نہیں آج دوبارہ بنتی، لیکن اب یہ ہے کہ جب نیشن سٹیٹ بنی سب کو کہا آپ کا ایک بینک ہوگا، ایک کرنسی ہوگی، ایک انٹرنیشنل ڈیٹ ہوگا. ہم نے اس ڈیٹ کے اندر ٹریپ کیا ہے، اس ٹریپ پہ ہم چلے، اور ٹریپ ہوا ہے 1988 کے بعد. 1988 سے پہلے تو آپ کا 1 ارب روپیہ بھی قرضہ نہیں تھا اس ملک، 1 ارب ڈالر قرضہ نہیں تھا آپ کا. بے نظیر آن ورڈ یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے اور ہم نے خراب کر دیا، لیکن ہمیں ادراک نہیں.